हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका की एक ऐसी वसी सरजमीन और हैरत अंगेज राजों से भरे हुए मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। सहरा के चमकते हुए रेतीले मैदानों से लेकर दरिया की सरसब्ज वादियों तक ये मुल्क कदीम मनाजिर और मुकामी जिंदगी की गहमा गहमी का मिलाप है। यहाँ आपको एयर पहाड़ों की शानदार चोटियाँ मिलेंगी, ऐसे गाँव जहाँ वक्त रुक गया हो, और एक ऐसी सकाफत जो सदियों से अपनी रूह को जिंदा रखे हुए है। यहाँ के लोग अपनी गर्म जोशी के लिए मशहूर हैं और ये अपनी रिवायात को इसी मोहब्बत से संभालते हैं जैसे इनकी रंगीन मंडियों के रंग हों। लेकिन ऐसे मुकाम पर जहाँ फितरत बैक वक्त हसीन भी हो और कठिन भी, जिंदगी किस तरह गुजरती है और इन वसी सहराओं और पुरसकून दरियाओं के बीच कौन सी कहानियाँ छुपी हैं, तो चलिए सब कुछ जानते हैं मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मगरिबी अफ्रीका में वाक़या ये हैरत अंगेज, खूबसूरत और गुर्बत से जंग लड़ता हुआ मुल्क जिसे दुनिया नाइजर के नाम से जानती है। दोस्तों, नाइजर में मर्दों की खूबसूरती का मुकाबला भी किया जाता है। वहाबी कबीले का सालाना गिरू इवेंट एक खास त्योहार है जो रिवायती खूबसूरती के असूलों को चैलेंज करता है। इस मौके पर मर्द भरपूर तैयारी के साथ अपनी कशिश और रंगीनी का मुजाहिरा करते हैं ताकि मुमकिना शरीके हयात को मुतासिर कर सकें। मर्द सिर्फ रंग बिरंगे चेहरों पर के जेवरात और चूड़ियां ही नहीं पहनते, बल्कि वहाबी के लोग खूबसूरती का मेयार कद की बुलंदी, चमकते सफेद दांत और बड़ी जज्बाती आंखें मानते हैं। इन खसूसियात को नुमाया करने के लिए मर्द अक्सर अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं और दांत दिखाते हैं, जो एक मशहूर कुन दिलकशी पैदा करता है। गिरू का सबसे अहम हिस्सा याकी डांस है, जिसमें मर्द कतार बनाकर दिलकश अंदाज में चलते, पांव पटकते और गाते हैं। हर उम्मीदवार की कोशिश होती है कि वो खवातीन को अपनी जानिब माइल कर सके, जो डांस फ्लोर पर इनकी खूबसूरती और महारत की बुनियाद पर इन्हें जीवन साथी इंतखाब करे। ये वक्त खवातीन के लिए आज़ादी और इंतखाब का होता है, क्योंकि इन्हें कशिश और इज्जत की बुनियाद पर फैसला करने की तरगीब दी जाती है। ये इवेंट सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि वहाबी के लोगों के लिए एक रंगा रंग इज्तिमा है, जहां वो नाइजर के दूर दराज इलाकों से सफर करके आते हैं। कई दिनों तक जारी रहने वाला गिरू इनकी मुनफरिद सकाफती शनाख्त और खूबसूरती की कदरदानी का जश्न है, जो रिवायात और रोमांस को यकजा करता है। दोस्तों, नाइजर मुल्क में सहारा डेजर्ट में नमक की कानें भी मौजूद हैं। नाइजर के सहरा सहारा के गहरे हिस्से में वाक़या पल्मा की नमक की कानें मुल्क की तारीख और मैशत का अहम हिस्सा हैं। सदियों से ये कानें सफेद सोने यानी कीमती नमक के ब्लॉक्स का अहम जरिया है। पल्मा में नमक निकालना महज रोजगार नहीं बल्कि एक कदीम तर्ज़े जिंदगी है। मजदूर गहरे घड़े खोदकर नमकीन पानी तक पहुंचते हैं, जो सहराई धूप में खुश्क होकर नमक के क्रिस्टल बनाता है। ये नमक सिर्फ मुकामी जरूरत के लिए नहीं बल्कि तवारिक काफले इसे सहरा के पार ले जाने वाले बड़े तिजारती निजाम का हिस्सा है। ऊंटों पर भारी नमक की सीलें लाद कर तवील और कठिन सफर तय किया जाता है। झुलसा देने वाली गर्मी, तेज हवाओं और ना खत्म होने वाले टीलों को अबूर किया जाता है। दोस्तों, नाइजर में रूहानी कस्बे और बहुत सी मुकद्दस रसूमात हैं, जिनमें हौसा लोगों की पूरी तकरीब इनके मतनुआ सकाफती विरसे का दिलकश मिजाज है, जो इस्लामी अकायद को कदीम एनीमी मज़ाहिब की रिवायात के साथ जोड़ती है। इस तकरीब में माहिर अफराद, जिन्हें घोड़े कहा जाता है, रक्स और नगमों की दोहराई से खुद को बेखुदी की कैफियत में ले जाते हैं ताकि रूहें इन पर काबिज हो सकें। ये माफूकुल फितरत हस्तियां, जिन्हें जिन कहा जाता है, कम्युनिटी को इल्म, खुशकिस्मती और मुमकिना इलाज अता करने के लिए समझी जाती हैं। हर जिन का ताल्लुक फितरत के किसी अंसर और इंसानी सिफात से होता है, जो इस बात का सबूत है कि ज़मीनी और रूहानी दुनिया के दरमियान ताल्लुक कितना मजबूत है। बोरी सिर्फ रूहानी तकरीब नहीं बल्कि कम्युनिटी का एक ऐसा इज्तिमा है जहां फसलों की नाकामी या बीमारी जैसे मसाइल पर
بات کی جاتی ہے۔ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب، روایات اور معاشرت کیسے ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ دوستو، نائجر ملک میں مرد اپنا چہرہ ڈھانپتے ہیں جبکہ عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں۔ تبارک ثقافت میں یہ مرد ہوتے ہیں جو نقاب پہنتے ہیں، گہرے نیلے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے۔ یہ نقاب جلد پر ہلکی سی نیلی جھلک چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے تبارک کو نیلے لوگ کہا جاتا ہے۔ نقاب تبارک مردوں کے لیے محض ایک لباس نہیں بلکہ طاقت، صبر اور عزت کی علامت ہے۔ اجنبیوں یا بزرگوں کے سامنے نقاب پہننا عزت اور وقار کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا عملی فائدہ بھی ہے، یہ مردوں کو صحرا کی سخت ریت اور تیز دھوپ سے بچاتا ہے۔ جب یہ صحرا میں سفر کرتے ہیں، اونٹوں کے قافلے چلاتے ہیں یا تجارتی راستوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تبارک مرد تقریباً 25 سال کی عمر میں نقاب پہننا شروع کرتے ہیں اور اسے عوامی مقامات پر تقریباً ہر وقت پہنتے ہیں، صرف گھر والوں کے سامنے ہی اتارتے ہیں۔ یہ روایت عام رواج سے مختلف ہے کیونکہ اکثر معاشروں میں چہرہ ڈھانپنا خواتین سے جڑا ہوتا ہے، مگر تبارک کے نزدیک یہ مردانہ شناخت کا لازمی حصہ ہے۔ دوستو، نائجر میں کمواری برادری میں شادیاں عموماً محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ خاندانوں کے درمیان طویل بات چیت اور مشاورت کے بعد طے کی جاتی ہیں۔ اس میں ذاتی پسند کے بجائے خاندانی اقدار اور ثقافتی روایات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ روایت راسی سے شروع ہوتی ہے جس میں دلہے کے گھر والے دلہن کے گھر والوں کو تحائف پیش کرتے ہیں جو رسمی پیغام رسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کواروں کا مرحلہ آتا ہے جس میں لڑکی کا رد عمل اس کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رشتہ قبول کرتی ہے یا نہیں۔ منظوری ملنے کے بعد شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے جسے سارٹے کہا جاتا ہے اور پھر مہر یا صداق پر بات ہوتی ہے جو کمواری شادیوں میں نہایت اہم ہے۔ صداق دلہن کے خاندان کے لیے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شادی میں موسیقی، رقص اور تحائف کے ساتھ شاندار تقریبات ہوتی ہیں۔ دوستو، نائجر میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یا ہاتھ ملانا سب سے بڑا مسئلہ مانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ آداب کی سختی سے پیروی کرتے ہیں اور اس میں سماجی تعلقات کے لیے دایاں ہاتھ کا استعمال اہم ہے۔ اس روایات کی جڑیں محض رسم نہیں بلکہ صفائی اور عزت کے گہرے احساس سے جڑی ہیں۔ نائجر کے ایئر اور ٹینڈری قدرتی محفوظ علاقے 77 لاکھ ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں جو افریقہ کے سب سے بڑے محفوظ علاقوں میں سے ایک ہیں۔ یہ یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں اور یہاں پہاڑی چٹانیں اور وسیع ریت کے ٹیلے ایک شاندار منظر پیش کرتے ہیں۔ ایئر پہاڑ ایک قدیم آتش فشانی سلسلہ ہے جن کی چوٹیاں 2000 میٹر تک بلند ہیں اور ان کی نیلی سنگ مرمر کی چٹانیں سنہری ریت کے ٹیلوں کے ساتھ خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ یہ صحرا نایاب جانوروں جیسے ایڈاکس ہرن اور صحرائی چیتے کا مسکن ہے۔ اس سخت ماحول میں صرف مضبوط ترین جاندار زندہ رہ پاتے ہیں۔ دوستو، نائجر میں اگاڈیز کو صحارا کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ نائجر کا وہ مقام ہے جہاں پر صحرا کی تاریخ اور ثقافتی اہمیت پوری شان سے نظر آتی ہے۔ یہاں کی قدیم مٹی کی مسجد اور مٹی سے بنی مینار کی تعمیر صدیوں پرانی ہاؤسا فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ 15ویں صدی سے اگاڈیز تجارتی مرکز ہے جہاں تاجر، مہم جو اور ٹورسٹ آتے رہے ہیں۔ تبارک لوگ جو اپنے خانہ بدوش طرز زندگی کے لیے مشہور ہیں یہاں پر آباد ہوئے اور اس شہر کی ثقافت کا حصہ بنے۔ آج بھی یہاں کی منڈیاں اصل تبارک چاندی کے زیورات اور ہاتھ سے بنے فن پارے پیش کرتی ہیں۔ اگاڈیز کے ارد گرد ایئر پہاڑ اور سنہرے ریت کے ٹیلے اس خطے کے قدرتی حسن کو نکھارتے ہیں۔ نائجر میں گریو وہ مقامی داستان گو اور موسیقار ہیں جو گانوں اور کہانیوں کے ذریعے نائجر کی تاریخ نسل در نسل منتقل کرتے ہیں۔ یہ محض فنکار نہیں بلکہ تاریخ دان، مشیر اور یادداشت کے محافظ بھی ہیں۔ شادیوں، بچوں کے نام رکھنے کی تقریبات اور کمیونٹی کے اجتماعات میں ان کا کردار اہم ہے۔ ان کے گیت اور کہانیاں صرف تفریح نہیں بلکہ آباء و اجداد کی داستانیں اور اخلاقی اسباق کو زندہ رکھتے ہیں۔ گریو اپنی زبردست آواز اور سروں کے ذریعے لوگوں کو ان کی جڑوں سے جوڑتے ہیں۔
یہ فن استاد سے شاگرد تک منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح ہر نسل اس ورثے کو سنبھالتی ہے۔ نائجر کے خشک اور وسیع صحراؤں میں ایک اہم اصول ہے کہ یہاں پر ہر اجنبی کو پانی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صرف مہمان نوازی نہیں بلکہ صدیوں پرانی بقا کی ایک روایت ہے۔ پانی یہاں زندگی اور یکجہتی کی علامت ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی کو صاف پانی میسر نہیں ہے، اس لیے ہر قطرہ قیمتی ہے۔ خشک سالی اور انفراسٹرکچر کی کمی کے باوجود پانی بانٹنے کی روایت آج بھی مضبوط ہے، جو نائجر کے لوگوں کی باہمی ہمدردی اور جفاکشی کو ظاہر کرتی ہے۔ نائجر کے قرآنی مدرسے دیہی علاقوں میں مذہبی اور تعلیمی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں تعلیم دین کے ساتھ جڑی ہے اور طلبہ کو قرآن و حدیث کی تربیت دی جاتی ہے۔ مارا بو، جو ان مدراس کے استاد اور روحانی رہنما ہوتے ہیں، نہ صرف معلم بلکہ حکیم، مشیر اور برکت دینے والے بھی مانے جاتے ہیں۔ لوگ ذاتی اور معاشرتی مسائل میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ان کا اثر تعلیم سے باہر بھی معاشرتی زندگی کے کئی پہلوؤں میں محسوس ہوتا ہے، جو نائجر کی ثقافت کا لازمی حصہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھا مغربی افریقہ کا ایک حیرت انگیز ملک نائجر۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔